تو یہ فرمائیے گا, میں نے آپ سے عرض کیا, میں نے ابتدائیے میں بھی بتایا, چونکہ دیگر معاملات تو بہرحال بات میں آئیں گے, آپ کی سیریسنس کیا ہے؟ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں, ہمارے گزشتہ پروگرام میں مجھے یاد ہے ہمایوں محمد صاحب یہ کہہ کے گئے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ جو باتیں ہیں کہ آپ ووٹ نہیں دیں گے یا پی ایم ایل این کی حکومت کو کسی طرح کا خطرہ محسوس کرنا چاہیے, یہ صرف باتیں ہی ہیں, ان کا کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی بہت پریویلیجڈ ہیں, آپ کو ایک خاص جگہ دی گئی ہے, ایک خاص پریویلیج دیا گیا ہے جس کو آپ لوگ ڈینائی نہیں کر سکتے. ایک تو اس ایکوزیشن کا جواب فرمائیے گا جو کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی طرف کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ بھی فرمائیے گا, چونکہ حنیف عباسی صاحب تو گزشتہ ہفتے ہی ہمارے پاس یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ اگر وہ لوگ نہیں رہیں گے, ان کی حکومت نہیں رہے گی, تو آپ لوگ بھی نہیں رہیں گے, آپ کے تمام آئینی عہدے آپ کے ہاتھ سے جائیں گے, اور سندھ حکومت تک انہوں نے بات کی کہ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پی ٹی آئی والے تو ظاہر ہے وہ تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں, ان کو تو اختیار بھی ہے, حق بھی ہے. ہمیں تھوڑا بہت اگر کوئی محسوس ہوتی ہے بات, وہ پی ایم ایل این کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ محترم پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوگی جب تک سب کے ساتھ مشاورت نہ ہو. لیکن بہت سارے دوستوں کی باتیں سنتے ہیں, اور اب اس کے لیے میں سخت بات کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ میں کوئی سخت بات کہوں, حالانکہ منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں. دیکھیں, حکومتیں ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور جو حنیف عباسی صاحب کی آپ نے ذکر کیا, وہ میں نے بھی ان کا وہ سنا ہے کہ جی یہ اسی تنخواہ میں کام کریں گے. تو تنخواہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. پاکستان پیپلز پارٹی کا الحمدللہ 4 صوبوں میں مینڈیٹ ہے, پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے, خاص طور سندھ میں ان کا ایک بھی سیٹ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو, تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان ہے, عوام ہے, جمہوریت ہے اور پارلیمنٹ ہے, کہ اس کے استحکام کی وجہ سے اور جمہوریت کو جاری ساری رکھنے کے لیے ہم نے ان کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں ان کی سپورٹ کی. حالانکہ ہم نے تو پی ٹی آئی سے جو الیکٹڈ لوگ آئے تھے ان کے نمبر اگر زیادہ تھے, جو بھی ان کے آزاد اراکین تھے, تو ہم نے تو شروع میں انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ ایک پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے آپ بنا لیں, ہم غیر مشروط آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن ان کو تو عمیر نیازی صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جو کرتا دھرتا تھے یا جو بھی ہیں, ظاہر ہے نیازی صاحب اس میں نہیں آتے, ان کے پاس تو پولیٹیکل سینس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بات کا ادراک رکھتے. پی ایم ایل این نے رجوع کیا, پی ایم ایل این بھی وہ لوگ تھے, وہ پارٹی تھی جن کے ساتھ پی ڈی ایم میں ہم ساتھ تھے. جب الیکشن ہوئے تو ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں ہمیں ٹف ٹائم دینے کے لیے آ کے انہوں نے الائنس بنایا. پی ایم ایل این نے جے یو آئی سے, جی ڈی اے سے, ایم کیو ایم سے, اور بہت ساروں کو جمع کر لیا انہوں نے. لیکن جب انہوں نے رابطہ کیا تو پارلیمنٹ کی وجہ سے ہم نے ان کو سپورٹ کی, کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ تھی, نہ فارم ہوتی گورنمنٹ تو نئے الیکشن کی طرف جایا جاتا, اور یہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن ہوتے یا نہ ہوتے 60 دن یا 90 دن, تو ہم نے ان کو سپورٹ کی. یہ عہدے جو آنری عہدے ہیں ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں رکھتے, اور لیکن ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں, جو بارہا ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں, آنری ہیں, بہت ساری ہماری ریزرویشنز ہیں, آئینی عہدے ہیں نا, یہ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہو گیا, اسپیکر, یہ جو چیئرمین سینٹ ہو گئے, یا گورنر کے 2 جن کی بات کی جاتی ہے. باقی تو ہماری اکثریت ہے سندھ میں, یہ کیا کر لیں گے ہماری گورنمنٹ کو, 2/3 سے زیادہ لوگ ہیں ہمارے پاس. لیکن میں آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں کہ جی میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو سپورٹ گورنمنٹ کے ریزرویشنز کے باوجود ہم علیحدہ نہیں ہو رہے. پہلے بھی آئی ہیں نا ہمارے الیکٹڈ لوگ, پنجاب سے, دیگر لوگوں سے بھی شکایت آئی, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جب یہ گورنمنٹ, جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی وجہ سے جو ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا, دیگر چیزیں تھیں, ہم ایک اچھی سمت کو جا رہے ہیں, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بہت کچھ یہاں پہ ہونے کو ہے. تو ہم اپنے ملک کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. یعنی کہ آپ شہباز شریف صاحب کی جو ویسے کارکردگی ہے حکومت کی, اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, وہ ٹھیک ہے؟
جی بالکل، کیونکہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کر دوں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ریڈ لائن ہوتی ہیں جن کے بعد ہم اس کو ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے. یہی بات چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل کے جلسے میں کہی کہ اگر یہ بات نہیں مانی گئی جو کینالز کی بات ہے تو پھر ظاہر ہے ہم اپنی راہیں جدا کر لیں گے. لیکن میں پر امید ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر ضرور کوئی مثبت فیصلہ کریں گے جس سے بہتری آئے گی. دوسری بات یہ جو بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکلی طور پر کیا جا رہا ہے, یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ شروع ہوا ایسے کہ ایس آئی ایف سی کی پروگرام تھے, پروجیکٹ تھے, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ارسا نے غلط نمبرز دیے, اعداد و شمار دیے کہ جی یہ این او سی دی جا سکتی ہے. اس وقت کے بھی جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے سندھ کے, جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب, انہوں نے بھی خط لکھا کہ یہ غلط اعداد و شمار ہیں اور یہ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں اور کوئی نیا کینال نکالنے کے لیے پانی نہیں موجود ہے. پھر جیسے ہی ہماری گورنمنٹ فارم ہوئی تو ہمارے اریگیشن کے منسٹر جام خان شورو صاحب نے سمری انیشیٹ کی, جس کو چیف منسٹر صاحب نے 14 جون کو وفاقی حکومت کو لکھا کہ یہ اس کو دیکھا جائے, اور پھر بعد میں بارہا سی سی آئی کی میٹنگ کے لیے کہا گیا, لکھا گیا کہ جس میں اس بات کو ڈسکس کیا جائے. تو ہم تو شروع دن سے اس پہ آ رہے ہیں, اور ایون 27 دسمبر کو بھی چیئرمین بلاول صاحب نے بی بی شہید کی برسی میں بھی کہا تھا کہ یہ کینال جو ہیں نہیں بننے چاہیے. پھر کہا جاتا ہے جی پریزیڈنٹ صاحب نے 8 جون کو جو اس کا اپروو کر دیا. اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ چلیں, آپ نے اچھا کیا منٹس آف میٹنگ کہہ دیے, لیکن ہمارے بہت سارے جس میں خاص طور پر جو مسلم لیگ کے بہت سارے رہنماؤں کو میں نے سنا ہے کہ جی انہوں نے پروجیکٹ اپروو کر دیا, حالانکہ آئینی طور پر یہ ہے ہی نہیں. ان کے پاس ایک سمری یا جو بھی پریزنٹیشن بریفنگ لائی گئی پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ایس آئی ایف سی کی طرف سے. اچھا, ایس آئی ایف سی بہت اچھے کام کر رہی ہے, بہت اچھے پروجیکٹ ہیں, ہم بہت سارے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں, جس میں یہ سارے پروجیکٹ ان کو بریف کیے گئے, جس میں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ یہ صوبوں کو بھیج دیں. انہوں نے کوئی اپروول نہیں دیا, اور ظاہر آئینی طور پر ویسے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہمارے لیے تو سب کچھ ہیں, لیکن آئینی طور پر یہ ان کا اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو جو اپروو کریں. وہ تو جو بل یا دیگر چیزیں قومی اسمبلی میں منظور ہو کر ان کے پاس جاتی ہیں ان کا وہ اپروول دے سکتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اپروول نہ دیں تو دوبارہ قومی اسمبلی پاس کرے, اور اگر 10 دن تک اپروول نہیں آتا تو اس کو پاس ہی سمجھا جائے. اچھا, آپ نے کافی حقیقت پسندانہ بات آپ نے کی. یہ اختیارات خود پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب لاسٹ ٹینیور میں تھے تو انہوں نے یہ سارے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے تھے. یس,